پہلی کرن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں بقرہ عید آ رہی ہے۔ یہ کیوں منائی جاتی ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، اس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور وہ سو گئے، اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کر دو۔ آپ جب نیند سے بیدار ہوئے تو سوچنے لگے کہ نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اس وقت آپ کے پاس بہت سارے اونٹ تھے۔ آپ نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، اور پھر اگلی رات جب وہ سوئے تو پھر سے وہی خواب آیا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کر دو۔ تو دوسرے دن آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی اللہ کی راہ میں دے دی۔ تو تیسرے دن جب وہ سوئے تو غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی حضرت ابراہیم سوچنے لگے، مجھے سب سے پیارا اور عزیز تو میرا اپنا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ تو آپ سوچنے لگے کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں دیکھنا چاہ رہے کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے بیٹے سے کرتا ہوں یا اللہ پاک سے کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اپنے فرزند کو، اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے، اے ہاجرہ، آج حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرو، اسے غسل کراؤ اور خوشبو بھی لگاؤ، اس کو نئے کپڑے بھی پہناؤ، آج ہم اپنے دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو تیار کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تبھی پیچھے سے شیطان آتا ہے اور حضرت ہاجرہ سے کہتا ہے، اے ہاجرہ، کیا تمہیں پتہ ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ وہ انہیں کسی دوست کی دعوت کے لیے نہیں لے کر جا رہا، بلکہ ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ تو بی بی ہاجرہ نے فرمایا، اے شیطان، تم پر لعنت ہو، میرے ابراہیم ایسا کیوں کریں گے؟ وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو بھلا کیوں ذبح کریں گے؟ تو شیطان بولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ تو بی بی ہاجرہ نے فرمایا، اے شیطان، تم پر لعنت ہو، اگر یہ میرے رب کی طرف سے حکم ہے تو ایک اسماعیل تو کیا ہزاروں اسماعیل بھی ہوں تو ہم قربان کر دیں گے۔ اور پھر جب شیطان کی بات یہاں نہ بنی تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا، تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں کسی دوست کی دعوت پر نہیں بلکہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اس سے بڑی بلا خوش قسمتی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ اور پھر یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، تم اپنے لخت جگر کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری یہ قربانی قبول ہوگی بھی یا نہیں؟ یہ تمہارا بیٹا ہے، تم اسے قربان نہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھا کر شیطان کو مارتے ہیں اور لعنت کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، پیارے بیٹے، کیا آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہوں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے بابا جان، میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہوگی کہ ایک اللہ کے نبی مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے بابا جان، میری آپ سے ایک التجا ہے، جب آپ مجھے ذبح کرو گے تو مجھے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ پاؤ گے، آپ میرے ہاتھ پاؤں کو رسی سے باندھ دینا، اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لینا۔
تاکہ آپ کو رحم نہ آ جائے۔ اور پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور چھری ہاتھ میں لے کر فرمانے لگے، اے میرے اللہ، تو مجھے ایک اسماعیل تو کیا 1000 اسماعیل بھی کہتا تو میں تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، جلدی سے جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک جانور لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لٹا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری اور اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا ان کے سامنے کھڑا ہے اور ایک دمبا حضرت اسماعیل کی جگہ پر قربان ہو چکا ہے۔ وہ دمبا جسے لوگ بھیڑ بھی کہتے ہیں۔ اس وقت غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تیرے اس امتحان کو لوگ قیامت تک یاد رکھیں گے اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے، اور اس وقت سے ہی ہر سال اس عید پر قربانی کی جاتی ہے۔ پاکستان میں اور جہاں جہاں کوئی بھی مسلمان موجود ہے وہ ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں۔ یہ سنت 3 دن تک ادا کی جاتی ہے، جس میں دمبا، اونٹ، بکرا، گائیں اور حلال جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جانوروں کو قربان کرنے کے بعد اس کے 3 حصے بنائے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ غریبوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اور ہر سال اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی کی جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔